اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے علم طب آگاہی پروگرام، اور اس میں امراض کیوں بڑھ رہے ہیں اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور مختلف ویڈیوز میں دے رہا ہوں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ نوزائیدہ بچے یعنی پیدائشی بچے امراض کا شکار نظر آتے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کی امراض کیوں بڑھ رہی ہیں، اس میں آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فرسٹ آف آل اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو فطرت سے دوری ہے کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے، ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اپنے پیٹ کے اندر جنین کو کنسیو کرتی ہے، تو جنین کی جیسے ہی افزائش نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ماں کے اندر اور آج سے 50-60 سال پہلے کی ماں کے اندر ماحول کے اندر کیا فرق ہے۔ یقیناً آپ کو فطرت سے دوری نظر آئے گی، اور یہ فطرت سے دوری شہروں کے اندر تو موجود ہے ہی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتی زندگی کے اندر بھی غیر فطری رہن سہن، غیر فطری ماحول نظر آتا ہے۔ تو نوزائیدہ بچے یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے ہی ڈلیور ہوتے ہیں تو بہت ساری امراض دیکھنے میں آتی ہیں، بلکہ کئی بچوں کو تو فوراً چلڈرن ہاسپیٹل یا چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ایڈوائس کی جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حاملہ کی حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی کہیں ہمیں لیک آف نیوٹریشن نظر آتی ہے اور کہیں غذا کی زیادتی نظر آتی ہے۔ غذا کی کمی کہاں ہے غریب طبقے کے اندر کہ ان کو غذا جتنی ملنی چاہیے اتنی نہیں مل رہی ہے، اور جو کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں وہاں آرام پرستی ہے اور غذا ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ مل رہی ہے، یعنی متوازن غذا نہیں ہے۔ متوازن غذا پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ متوازن غذا یعنی جتنی انسانی جسم کو ضرورت ہے غذائی اجزاء کی، وہ اس کو پراپر ملنی چاہیے۔ ایک فزیکل کام کرنے والے کو اس کے مطابق، ایک آرام پرست کو اس کے مطابق، یہی لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں چاہے ہم فیٹس کو دیکھیں، کاربوہائیڈریٹس کو دیکھیں، پروٹین کو دیکھیں، وٹامنس کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، نمکیات کو دیکھیں، یہ غذائی اجزاء ہیں، بنیادی طور پر انسانی جسم کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب طبقے کے اندر لیک آف نیوٹریشن ہے، اور جو آرام پرست طبقہ ہے اس کے اندر غذا کی زیادتی ہے، یعنی متوازن غذا کا نہ ملنا بھی جو ماں کے پیٹ کے اندر جنین پرورش پا رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، اس کی پراپر نہیں ہوگی۔ زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں یہ غیر طبعی کہلاتی ہے اور یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ چیز ہے کہ ماں کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ نشو و نما پا رہا ہے اس کے اوپر ضرور اثر پڑتا ہے، اور میں اس سے آگے بات کروں گا کہ وہاں جنین جو پرورش پا رہا ہے
اس کو جسمانی اس کی ضروریات اور روحانی دونوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیونکہ ماں کا خون اس بچے کے اندر چل رہا ہے، تو یہ ساری جو ہیں چیزوں کا خیال ماں یعنی حاملہ کی صحت کا خیال رکھا جائے گا، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی، تو بچہ جو ہے وہ صحت مند پیدا ہوگا اور فطرت کے قریب پیدا ہوگا۔ لیکن یہاں ہر ذی شعور انسان یہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب تھوڑی سی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو لیڈی ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، اور ہماری لیڈی ڈاکٹرز ان کو ریسٹ کا مشورہ دیتی ہیں اور وہ ریسٹ پہ چلی جاتی ہیں۔ یہاں ایک میں اور بات کہنا چاہوں گا، میں تو جب میرے پاس کریٹیکل اور کرونک قسم کے اور پیچیدہ قسم کے پیشنٹس آتے ہیں، میں تو ان کو یہی ایڈوائز کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ ہمارے معالجین کو ہدایت عطا فرمائے، کہ وہ موسٹلی معذرت کے ساتھ ہمارے پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ شاید مخلص نہیں رہے۔ ہم نے سب نے جو ہے نا کاروبار اس کو سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے صحت کے بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے۔ بہرحال تو اس میں میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ماں کی صحت کا خیال رکھا جائے گا تو بچے کی صحت کا خود بخود خیال ہو جائے گا۔ اب یہاں میں اس سے آگے بڑھوں گا کہ وہ ریسٹ میں چلی گئی، فزیکل اس نے کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے بھی فیٹس پر اثر پڑتا ہے، اور یہاں سے آگے کہ کیمیکلز کا، کیمیاوی چیزوں کا استعمال خوراک کی صورت میں بھی، کہ وہ ماں جس نے پیٹ کے اندر بچہ کنسیو کیا ہے، فیٹس اس کے اندر پل رہا ہے، اس نے مختلف کیمیکلز کا استعمال خوراک کی صورت میں کرنا شروع کر دیا، یعنی فاسٹ فوڈز کا استعمال ہے۔ اسی طرح گرم جو مسالہ جات مختلف ٹیسٹ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس کے اندر موسٹلی جو ہے جو بازار سے ملتے ہیں اس کے اندر کچھ کیمیاوی اجزاء بھی شامل ہیں۔ تو اس صورت میں ہم نے خوراک کی صورت میں بھی کیمیکلز استعمال کیے۔ پھر آگے اس سے میں اور بڑھوں گا کہ کسی تکلیف کی صورت میں بھی ہم نے کیمیاوی ادویات کا استعمال کیا، خود یا کسی عطائی سے لے لی۔ سیلف میڈیکیشن میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، باقی تو بہت ساری میڈیسن موجود ہیں اور یہ ہر ایک کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ جو عام طور پر سیلف میڈیکیشن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، مثلا پین کلرز ہیں۔ اسی طرح کسی کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہ عام لوگوں کو یہ نام یاد ہے فلیجل کا، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ طبقے کا ہر آدمی فلیجل کا نام جانتا ہے، جس کے اندر میٹرونیڈازول ہے، اور یہ پریگننٹ عورت اگر اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف اس قسم کی آ رہی ہے اور وہ سیلف میڈیکیشن کرتی ہے یا کسی عطائی سے غیر تربیت یافتہ سے فلیجل لے کر کھا لیتی ہے، تو شروع کے 2 مہینے یعنی 8 ہفتے بلکہ 10 ہفتے تک اگر اس نے میٹرونیڈازول کھا لی تو اس کی جو فیٹس مشروع نما پا رہا ہے، اور خصوصی طور پر شروع میں جیسے ایمبریو ہے تو انتہائی نقصان دہ ہے، اور شروع کے 3 مہینے پروہیبٹڈ ہے ڈیورنگ پریگنینسی، بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
یہ میں نے عام مثال دی ہے. اسی طرح بہت ساری میڈیسن، اسی طرح براڈ اسپیکٹرم اور اینٹی بایوٹکس ہیں. کسی تکلیف کی صورت میں اگر وہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس لے لیتی ہے تو وہ تو شاید ٹھیک ہو جائے، اس کی علامتیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن جو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو نشو و نما پا رہا ہے، اس کے اندر کئی قسم کی نیورل پرابلمس اور مختلف قسم کی اور بیماریاں اس کے اندر نظر آئیں گی، کیونکہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس اور جو فورتھ جنریشن کی اور جس کو جو ہے اس قسم کی میڈیسن اینٹی بایوٹکس، وہ پروہیبٹڈ ہیں، ممنوع ہیں ڈیورنگ پریگنینسی، لیکن استعمال یا تو وہ خود کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ اب اپنے آپ ہی دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ڈاکٹر نے بھی تو یہی دینی ہے، یہی کنسیڈر کر لیتے ہیں، جبکہ پریگننٹ عورت وہ کبھی بھی غیر تربیت یافتہ انکوالیفائڈ عطائی یا خود سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. صرف اور صرف کوالیفائڈ، اور اس سے آگے میں بات کروں گا، مخلص معالج سے مشورہ لے کر دوائی استعمال کرنی چاہیے. اور خصوصی طور پر جو کیمیکل میڈیسن ہیں، کیمیاوی ادویات ہیں، جس کو ایلوپیتھک میڈیسن کہا جا رہا ہے، تو ان کو کبھی بھی کسی کوالیفائڈ، تربیت یافتہ اور مخلص معالج کے مشورے کے بغیر ڈیورنگ پریگنینسی استعمال نہیں کروانا چاہیے. سب سے بڑی وجہ جو میں آج اس کے اندر دیکھتا ہوں وہ یہ بن رہی ہیں کہ وہ بچے کے پیدائشی طور پر جو ہے بیماریاں لے کے آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر نروس سسٹم کی بیماریاں لے کے آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی نشو و نما کے اندر میوٹیشن نظر آتی ہے، اور موٹیشنل جو ہے بیماریاں اس کے اندر نظر آتی ہیں. اسی طرح جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ ماں ریسٹ پہ ہے، حرکت نہیں کر رہی ہے، تو آخری دنوں کے اندر کیا ہوگا، بچہ جو ہے جب الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا وہ بریچ ہوگا یا ٹرانسفر ہوگا، یعنی سفیلک اس کی جو ہے نہیں ہوگی. یعنی بچہ، میں عام لفظوں میں سمجھاؤں کہ بچے کی صحیح طور پر پیلوک کے اندر اس کی پوزیشن نہیں ہوگی جس کے لیے وہ آسانی کے ساتھ نیچرل طور پر وضع حمل ہو سکے اور ڈلیور ہو سکے. تو اس کے لیے پھر جو ہے آپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ اپنی ایک کمپلیکیشنز الگ سے موجود ہے اس کے اندر. تو ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر اس نے صحیح نشو و نما نہیں پائی ہے، اور یا تو وہ لیٹ ہو گیا پیدائش کے وقت، یعنی خاندان نے کوشش کرواتے رہے اور بچہ جو ہے نارمل پوزیشن میں نہیں تھا اور لیٹ ہو گیا، ایک وہ وجہ. اور دوسری، سیزیرین کے ساتھ اگر اٹھا بھی دیا گیا تو بچے عام طور پر ایسی صورت میں لیٹ کرائی کرتے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، جیسا کہ تمام بزرگوں کو، بڑوں کو پتہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے بطن سے باہر آتا ہے تو خوب کرائی کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. جیسا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سانس نہیں لے رہا ہوتا ہے، ماں کے خون سے ہی ساری غذا اور آکسیجن لے رہا ہوتا ہے. چوں ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ چیختا ہے، اس سے اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں اور آکسیجن پراپر اس کی اپنی شروع ہو جاتی ہے، سانس شروع ہو جاتا ہے. پہلا سانس وہ ماں کے بطن سے باہر آ کر اس دنیا میں لیتا ہے. اس کے اندر اگر 5 منٹ بچہ جو ہے آکسیجن نہیں لے رہا ہے، یعنی کرائی نہیں کیا ہے، اور دماغ کے سیلز کو 5 منٹ تک آکسیجن اگر سپلائی نہیں ہوتی
تو دماغ کے سیل خصوصی طور پر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں اور زیادہ وقت لگتا ہے تو دماغ کے بہت سارے حصے جہاں تک آکسیجن نہیں پہنچے گی وہ کمزور ہو جائیں گے یا ڈیڈ ہو جائیں گے نیورونز۔ تو جب وہ ڈیڈ ہوں گے تو بچہ جو ہے پیدائشی طور پر اعصابی نروس سسٹم کی بیماری نیوروپیتھی لے کر آئے گا۔ اور موسٹلی بچوں کے اندر جب ہمارے پاس آتے ہیں 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کے بچے دیکھے ہیں، کسی کی سماعت نہیں ہے، کسی کی نظر متاثر ہے، کسی کی گویائی متاثر ہے کہ صحیح طور پر بات نہیں کر رہا ہے، اور کسی کا جو ہے پورا سائڈ متاثر ہے اعصابی طور پر، عضلاتی طور پر، اور کچھ بچے لیٹ چلتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام مسائل لیٹ کرائی کی وجہ سے ہوئے، اور لیٹ کرائی کی وجہ کیا ہوئی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے نے صحیح طور پر نشو و نما نہیں پائی۔ مختلف صورتیں جو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیمیکل کا استعمال ہے، زیادہ جو ہے سست روی ہے ماں نے فزیکلی کام نہیں کیا ہے اور صرف کھاتی پیتی رہی ہے، آرام کرتی رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل ادویات اور کیمیکل دواؤں جو ہے غذاؤں کا استعمال کرتی رہی ہے، تو پھر بچہ پیدائشی طور پر بیماریاں لے کر پیدا ہوا ہے۔ اور پھر وہ اس کو بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ 20 منٹ آدھا گھنٹے تک نہیں رویا اور اس کو آکسیجن پراپر نہیں ملی، رنگت تبدیل ہو گئی، اور پھر ہاسپیٹل میں یا کسی کلینک پہ شفٹ کیا گیا جہاں آکسیجن اسے دی گئی، آکسیجن اس کو آدھا گھنٹہ بعد ملی، تو بہت سارے مسائل جو ہے کا وہ شکار ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اب پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ میرے اللہ نے جو خلق کیا تھا انسان کو، وہ تو نارمل تھا، ایمبریو بنا، لیکن اس کی آگے نشو و نما کے اندر ہم نے جو خامیاں پیدا کی ہیں اس کی وجہ سے وہ پیدائشی بچہ بہت سارے نقائص لے کر آیا ہے، اور پھر ہم الزام دیتے ہیں خالق السماوات والارض پہ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، جب سنتے ہوئے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی جی، ماں بچہ جڑا ہے جی معذور پیدا ہوا، بچے دی مسائل پیدا ہو۔ ہمیں اپنوں پہ اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم بھول گئے، ہم اس کی حفاظت بھول گئے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے میں آخر پہ یہی عرض کروں گا کہ جب ماں بچے کو کنسیو کرتی ہے، یعنی حاملہ ہوتی ہے، تو اس وقت خصوصی طور پر 9 ماہ جو ہے تقریباً اس کے ہر طرح کا خیال رکھنا چاہیے، اور مستند معالج اور مخلص معالج سے ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ دوا کی صورت میں کبھی کسی ان پڑھ، عطائی یا غیر مخلص یا کاروباری معالج سے علاج نہیں کروانا چاہیے، تو بچے کبھی بھی آپ کے بیمار نہیں ہوں گے، بیمار پیدا نہیں ہوں گے، بیماریاں لے کر نہیں آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور میں آخر پہ یہ عرض کروں گا کہ میری یہ ویڈیوز پلیز آپ اس میرے جو میں نے صرف اور صرف انسانیت کے حوالے سے، معاشرے کے اندر جو امراض بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے میں نے ریکارڈ کی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کے ساتھ آپ جو ہے نا فیور کریں گے اور دوستوں تک یہ بات میری پہنچائیں گے۔ تو اس کا صرف اور صرف مقصد فلاح انسانیت ہے۔ تو اس کار خیر میں آپ ضرور حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں یہی عرض کروں گا تمام لوگوں سے کہ اپنے لیے
یہ دعا کریں کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا جہاں اور معاملات میں، وہاں علاج معالجے کے حوالے سے بھی، اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی دعا ضرور کیا کریں کہ ہمارے جتنے معاشرے کے معالجین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ لوگوں کی صحیح طور پر معاونت کر سکیں، رہنمائی کر سکیں۔ والسلام، شکریہ۔